السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عالم اسلام کے اس عظیم حکمران کی کہ جسے تاریخ عماد الدین زنگی شہید کے نام سے جانتی ہے۔ عماد الدین زنگی نے بیت المقدس اور ساحل شام پر یورپی صلیبیوں کے غازبانہ قبضے کے بعد ان کے خلاف جہادی تحریک شروع کر کے شکست خوردہ مسلمانوں کو نئے عزم سے سرشار کیا اور ملک شام کو صلیبیوں کے قبضے میں جانے سے بچایا تھا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی لائبریری کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ عماد الدین زنگی کا تعلق ترکمان قبائل کی شاخ آل ترغان سے تھا۔ ان کے والد سلطان ملک شاہ سلجوقی کے نائب اور سپہ سالار تھے۔ سلطان نے انہیں حکومتی و انتظامی امور سونپ رکھے تھے۔ ان کے والد کی وفات کے بعد بغداد کے گورنر نے عماد الدین کو واسط کا حاکم بنایا۔ اس کے بعد سلطان محمود سلجوقی نے عماد الدین کو موصل عراق کا حاکم مقرر کیا۔ اس وقت فلسطین، ساحل شام اور ایشیائے کوچک میں 4 صلیبی ریاستیں قائم تھیں: یروشلم، انطاکیہ، طرابلس اور ایڈیسا۔ ادھر مسلم حکمران باہمی اختلافات اور جھگڑوں کا شکار تھے۔ شام کئی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ سلطان مسعود سلجوقی اور عباسی خلیفہ کے مابین بھی تنازع چل رہا تھا۔ اگرچہ بغداد میں عباسی خلافت قائم تھی مگر اس کی کمزوری کے باعث اصل اقتدار سلجوقی سلاطین کے ہاتھ میں تھا۔ اس صورتحال میں عماد الدین زنگی کے ذمے یہ کام آ پڑا کہ وہ ظالم صلیبیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک عظیم مقصد کے تحت امت مسلمہ کی قیادت کا بیڑا اٹھایا اور شام پر توجہ دی، جس پر کچھ حریص اقتدار مسلمان قابض تھے اور خطرہ تھا کہ صلیبی کسی بھی وقت حلب پر قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ عماد الدین زنگی نے موصل پر اپنی حکمرانی کے چند ماہ بعد ہی حلب شہر کا محاصرہ کیا جو کئی ماہ جاری رہا، اور سن 1128 عیسوی کو حلب اور دمشق پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ پھر عماد الدین نے سرجی اور دارا کے شہر فتح کر کے مشہور قلعہ حصن اسارب صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ عماد الدین زنگی نے عباسی خلیفہ اور سلطان مسعود سلجوقی کے باہمی اختلافات ختم کرانے کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ پھر انہوں نے کردوں کے قلعے حمیدیہ، حقاریہ اور قلعۃ السور فتح کر لیے۔ سن 528 سنہ ہجری میں ترکی اور شمال مغربی ایران اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اگلے سال انہوں نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور دمشق جو شام کا دل اور سب سے بڑا شہر تھا اس پر بھی قابض ہونے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ ان فتوحات کا مقصد صلیبیوں کے خلاف جہاد میں مسلمانوں کا ایک مضبوط متحدہ محاذ قائم کرنا تھا۔ اب عماد الدین نے ایڈیسا کا رخ کیا۔ جنوبی ترکی میں ایڈیسا کی صلیبی ریاست 1098 سنہ عیسوی میں فرانسیسی صلیبی سردار گاڈفرے نے قائم کی تھی، جس نے ایڈیسا میں اپنے بھائی بالڈون کو حکمران بنا کر اگلے سال یرغار کر کے یروشلم بیت المقدس کی بادشاہت حاصل کر لی تھی۔ خونخوار گاڈفرے کے صلیبیوں نے صرف مسجد اقصیٰ کے اندر 70,000 پناہ گزین مسلمان مرد، عورتیں اور بچے شہید کر ڈالے تھے۔ عماد الدین زنگی نے 28 دن ایڈیسا کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ زنگی لشکر نے منجنیکوں سے فصیل کے بعض حصے توڑ پھوڑ دیے۔ بالآخر 27 نومبر سن 1144 عیسوی کو صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے
اور اس صلیبی ریاست کا خاتمہ ہو گیا، جس کے جنوب میں شام کے علاقے مستقل خطرے میں تھے اور جنوب مشرق میں خود موصل بھی خطرات سے دوچار تھا۔ فتح ایڈیسا سے مسلمانوں کا ایک دفاعی اتحاد قائم ہو گیا اور صلیبی حملہ آوروں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ اپنی عسکری فتوحات کو تھوڑا تھوڑا کر کے وسعت دیتے رہیں۔ اس کے بدلے میں یورپ نے سن 1147 عیسوی میں دوسرا صلیبی حملہ کیا تھا، جو کہ ایڈیسا پر مسلمانوں کی فتح کا فوری نتیجہ تھا، اور اس دوسری صلیبی جنگ ناکام بنانے کے لیے امیر عماد الدین زنگی کے فرزند اور جانشین سلطان نور الدین زنگی نے قائدانہ کردار ادا کیا تھا۔ یہ دو بر اعظموں یا دو دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا، اور سلطان نور الدین زنگی نے پیش قدمی کر کے عالم اسلام کے سابق دارالخلافہ دمشق کو صلیبیوں کے قبضے میں جانے سے بچا لیا تھا۔ ریاست ایڈیسا کے چھن جانے پر صلیبی عماد الدین زنگی سے نجات پانے کی فکر میں تھے، چنانچہ انہوں نے ایک دہشت گرد اور قاتل گروہ تیار کیا۔ پھر جب سن 1146 عیسوی کو عماد الدین زنگی دریائے فرات پر واقع قلعہ جابر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کرائے کے باطنیوں اور صلیبیوں کا ایک گروہ جو خفیہ طور پر امیر عماد الدین زنگی کے حفاظتی دستے میں شامل ہو گیا تھا، اس نے شاہی خیمے میں داخل ہو کر عماد الدین زنگی کو نیند کی حالت میں شہید کر دیا۔ اس طرح یہ عظیم مجاہد اور شہ سوار اپنی طویل جہادی زندگی اور دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے جاں بحق ہو گئے، جبکہ وہ اہل اسلام کی فراموش کردہ جہادی روایت کو زندہ کر چکے تھے، اور بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے انہوں نے مضبوط بنیادیں فراہم کر دی تھی۔ پھر عماد الدین زنگی شہید کا چھوڑا ہوا کام ان کے قابل فخر جانشین سلطان نور الدین زنگی نے انجام دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔